والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ حاضرین جمعہ، عزیز پیارے ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، اولاً تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی و بزرگی، کبریائی جو لائق حمد و ثنا ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، جس کی مرضی کے بغیر درخت سے کوئی پتا نہیں ہل سکتا۔ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے یہ قرآن جیسی بابرکت کتاب اور اسلام جیسا بابرکت دین ہم تمام لوگوں تک پہنچا۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی مومن کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم کو حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے جہاں ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، سماج اور معاشرے میں اس کا قد کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور دنیاوی زندگی میں اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بتلایا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی احادیث نبویہ کے اندر ایک مومن کے اخلاق کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون، پاگل، دیوانہ، جادوگر اور اس طرح کے برے القاب سے نوازا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی، اور قرآن مقدس کے کلمات کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان ایک پیغام بھیجا، میسج بھیجا کہ جو تم میرے نبی کو مجنون کہہ رہے ہو، پاگل کہہ رہے ہو، دیوانہ کہہ رہے ہو، میرا نبی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم کے اندر ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور فرشتے جو بھی اس سے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی نعمت سے آپ کا نبی دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور پاگل ہی نہیں
بلکہ اس کے پاس ہم نے ایک ایسا اجر دے رکھا ہے، نہ ختم ہونے والا اجر جو کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی خاصیت بتلائی، آپ کے اخلاق کریمانہ کی خاصیت بتلائی، آپ کے اخلاق کی گواہی دی قرآن مقدس کے اندر۔ اللہ رب العالمین سورۃ القلم کے اندر اسی آیت کے آگے فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق کے اس مقام پر فائز ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی آدمی آپ کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، آپ کے اخلاق کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اخلاق پر فائز ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اما عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ ہمیں کچھ چیزیں بتلائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان خلقہ القرآن، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے، کیریکٹر کو دیکھنا ہے، بیہیویئر کو دیکھنا ہے تو قرآن کو اٹھا لیجئے، وہ تمام کی تمام صفاتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں آپ کو ملیں گی۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر نازل کیا ہے، جس چیز سے اللہ رب العالمین نے آپ کو روک دیا ہے، اس چیز سے نبی رک گئے ہیں، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول کے کیریکٹر کو دیکھنا ہے، رسول کے بیہیویئر کو دیکھنا ہے، رسول کے اخلاق کریمانہ کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی نہیں، عطا بن یسار رحمہ اللہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ تورات کے اندر جو چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ذکر کی گئی ہے، آپ وہ چیزیں ہمیں بتلائیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ قرآن کی جو آیت ہے، یہی آیت ہو بہو تورات کے اندر بھی ذکر کی گئی تھی، یعنی ہم نے نبی کو ڈرانے والا بھیجا بنا کر کے، مبشر بنا کر کے بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، گواہ بنا کر کے بھیجا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت تورات کے اندر بھی ذکر کی گئی تھی۔ اور آگے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ کلمات ذکر کیے گئے ہیں، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بازاروں میں اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ برے القاب سے کسی کو پکارتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کسی برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو برے القاب سے پکارا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت یہ خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھے صفات کے ذریعے سے ملقب کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی تنگ کرتا تھا تو آپ اس تنگی کا جواب محبت سے دیتے تھے، خلوص سے دیتے تھے، اور بھائی چارگی کی مثال پیش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب سیرتوں کا مطالعہ کریں گے، آپ جب احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے تو ایسی بے شمار مثالیں احادیث نبویہ کے اندر آپ کو ملیں گی، اور سیرت کے کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے بارے میں۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اس لیے ہم اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کے فرما بردار ہیں، اسی نبی کے اطاعت گزار ہیں۔ ہم اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے نبی کا کیریکٹر تھا، ہمارے نبی کا اخلاق تھا، ہمارے نبی کا بیہیویئر تھا، اسی طرح سے ہمارا بھی کیریکٹر ہونا چاہیے، ہمارا بھی اخلاق اسی طرح سے ہونا چاہیے، ہمارا بھی بیہیویئر اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتلاؤں، مکہ کی وہ وادی جہاں پر چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، آپ کے خون کے پیاسے سے بنے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
مکہ کی اس وادی پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اگر میں تم کو ایک بات بتلاؤں کہ پہاڑ کے اس طرف شہسواروں کی جماعت ہے جو تم پر حملہ ور ہونا چاہتی ہے، جو تم کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات کو ایکسپٹ کرو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سارے کے سارے لوگوں نے ایک وقت اپنی ہاتھوں کو آسمان کے اوپر بلند کر کے کہا ہم نے تم کو ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے اوپر سچی کا تجربہ کیا ہے اور ہم آپ کو جھوٹا تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ بات سچ ہوگی، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو یہ اس بات کی تعلیم دی کہ اے لوگوں سنو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سارے کے سارے مکہ کے لوگ سرکش ہو گئے، آپ کے جان کے لالے پڑنے کے لیے آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز لگائی تھی، اللہ رب العالمین کے وحدانیت کی آواز لگائی تھی، اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کے لیے اس مکہ کی وادی سے ایک آواز لگائی تھی، لیکن سارے کے سارے لوگ مکر گئے، آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ وہاں سے لے کر کے اور آج یہ جو جماعت آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تلوار کے دم پر نہیں پھیلا، اگر کسی کی دم پر پھیلا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اخلاق کریمانہ کی وجہ سے پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے کیریکٹر کے بنا پر پھیلا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے بیہیویئر کے بیس پر پھیلا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ کرتے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ کرتے، اچھی زندگی کا مظاہرہ نہ کرتے تو شاید یہ اسلام آج ہمارے اور آپ کے پاس نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسی ایسی ہستیوں کو رسول اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اخلاق کی چپیٹ میں لے لیا کہ ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر اسلام پھیلا۔ آج ہم اور آپ لوگ اس پھیلے ہوئے اسلام کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کس بیس پر؟ اپنے علمی اخلاق کے بنا پر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بتلاؤں، مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نکالا گیا، مکہ کے اندر جب آپ کو نکالا گیا، مکہ کے تمام لوگ، چاہے وہ بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، آپ کے جان کے دشمن بن گئے، آپ کے جان کے لانے پڑے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر کے چلے گئے اور کہا اے علی، اس وقت تک تم نہ آنا جب تک یہ امانتیں تم ان کے پاس میں، ان کے مالکوں کے پاس میں نہ پہنچا دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس کو نہیں اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے؟ اگر میں ایک سوال یہاں پر کروں کہ اگر کچھ لوگ آئیں اور آپ کو مار کر کے، آپ کو طاقت کے بلبوتے، آپ کو قوت کے بلبوتے، آپ کو اپنی جماعت کے بلبوتے، آپ کو مار کر کے، گھسیٹ کر کے آپ کے اس گاؤں سے اگر باہر نکال دیں، آپ کو شدید تکلیف محسوس ہوگی اور آپ کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ گاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بچپنا گزارا تھا، اپنی جوانی کو گزارا تھا، آج یہ مکہ کے لوگ آپ کی جان کے پیچھے پڑ کر کے آپ کو اس شہر سے دور کسی دوسرے شہر میں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر اس شہر کو چھوڑا تو صرف اور صرف اسلام کے لیے چھوڑا اور ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑا، جس کو ہم اور آپ لوگ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے آئے، اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے بنا پر لوگوں کے درمیان اسلام کی دعوت دی، جب لوگ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آتے گئے، جماعت بڑھتی گئی، تعداد بڑھتی گئی، اسلام کا پرچم پھہراتا ہوا چلا گیا اور مومن اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک وقت آیا کہ مکہ کو فتح کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سپہ سالاروں کو لے کر کے مکہ کی طرف نکل گئے۔ جب مکہ کے سرداروں کو یہ بات پتہ چلی
کہ محمد الرسول اللہ اپنے لشکر کو لے کر کے مکہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، سارے کے سارے لوگ پریشان، اور پریشانی تو بنتی ہی ہے، پریشانی تو بنتی ہی ہے، کیونکہ ایسی نازک استھتی، ایسی نازک گھڑی میں محمد الرسول اللہ کو نکالا گیا میرے بھائی اور دوستو، جہاں آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر، نہ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ، نہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ موجود تھی، ایسی نازک گھڑی میں مکہ کے لوگوں نے اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیار گھر سے نکال کر کے اور پھینک دیا، تو تکلیف تو بنتی ہی ہے، پریشانی تو بنتی ہی ہے۔ مکہ کے سارے کفار پریشان ہو گئے کہ آج تو ہماری جانیں نہیں بچ سکتی، آج تو ہماری جانیں نہیں بچ سکتی ہیں، لیکن قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر، قربان جاؤ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وہ مثال پیش کر کے دکھائی میرے بھائی اور دوستو، رہتی دنیا تک کوئی آدمی ایسا مثال پیش کر کے نہیں دکھا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے وہ تمام کے تمام لوگوں، کسی طرح سے تم لوگ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، مصیبت میں نہ ہو، محمد الرسول اللہ کسی کو ٹچ نہیں کرے گا، کسی کو چھوئے گا نہیں، اور کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرے گا۔ اگر ہم اور آپ لوگ ہوتے، ہم کو ہمارے گھر سے نکال دیا جاتا اور ہم ایسی حالت میں جاتے گھر کو چھوڑ کر کے جس حالت میں ہمارے پاس اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے تک جگہ نہ ہو، ہم اور آپ لوگ اگر مضبوط استھتی میں لوٹ کر کے آتے تو اتنی مضبوط استھتی میں لوٹ کر کے آتے کہ پہلے سب سے پہلے ان کے خاندانوں کو تباہ و برباد کرو، پہلے سب سے ان تمام لوگوں کو گولیاں مارو جنہوں نے، جن کا ہاتھ تھا مجھے اس گاؤں سے نکالنے میں، جن کا ہاتھ تھا اس شہر سے مجھے نکالنے میں، ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاق کی وہ مثال پیش کر کے دکھائی، اخلاق و کردار کی وہ مثال پیش کر کے دکھائی کہ میرے بھائی اور دوستو رہتی دنیا تک اس اخلاق کو ہم اور آپ لوگ اسی طرح سے سنتے اور جانتے رہیں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اور یہی نہیں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر روم کا بادشاہ ہرقل، جس کو نہ مال کی کمی، نہ دولت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ شہرت کی کمی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں، روم کا بادشاہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی طرف بلایا، صحابی رسول کو ایک پیغام بھیجا کہ جاؤ ہرقل بادشاہ کو یہ پیغام دے دو۔ اتفاق سے اسی کے شہر میں سفیان بن حرب اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے یا کچھ چیزیں خریدنے کے لیے اس شہر میں آئے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے درباری کو بلا بھیجا، کہا جاؤ سفیان کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، ہم اس سے کچھ سوال کریں گے، اس کے بعد ہم اس پیغام پر غور کریں گے۔ جب ابو سفیان اس کے دربار میں آتے ہیں تو ہرقل بادشاہ جو سب سے پہلا سوال کرتا ہے، کہتا ہے ابو سفیان پہلی بات تو تم امانت و دیانتداری کے ساتھ جواب دینا۔ ابو سفیان بڑی ہی امانت داری کے ساتھ اس نے جواب دیا۔ ہرقل بادشاہ نے جو سب سے پہلا سوال پوچھا وہ سوال یہ تھا کہ بتاؤ محمد الرسول اللہ زمانے جاہلیت میں کبھی جھوٹ بولا کرتے تھے؟ محمد الرسول اللہ زمانے جاہلیت میں کبھی جھوٹ بولا کرتے تھے؟ ابو سفیان بن حرب نے کہا نہیں، کبھی نہیں بولا۔ وہ تو اس وقت بھی ہمارے درمیان صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ مکہ کے اندر اگر کسی کی امانت کسی کے پاس رکھنے کے لیے کہی جاتی تھی تو وہ نام محمد الرسول اللہ کا ہوتا تھا۔ اگر مکہ کے اندر کوئی سب سے سچا آدمی تھا تو محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی سچا آدمی نہیں تھا۔ یہ تو زمانے جاہلیت کے دور سے ہی ہمارے درمیان صادق اور امین کے لقب سے ملقب تھے، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے جو دوسرا سوال کیا، اس نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کیا کہتا ہے کرو جس سے تم لوگ اتنا دور بھاگے چلے جا رہے ہو، کون سی چیز کا تم کو حکم دے رہا ہے؟ اس نے کہا یقول اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا،
وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالسَّلَامِ۔ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بنائیں، کسی کو پارٹنر نہ بنائیں۔ وہ ہمیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَاتْرُكْنَا آبَاءَكُمْ، اپنے باپ داداؤں کے طور طریقے کو چھوڑ دو، اپنے باپ داداؤں کے راستے کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف چلے آؤ، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناؤ، کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ایسی بہت سارے سوال ہرقل بادشاہ نے سفیان سے کیا، اس کے بعد اس نے غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد اسلام لایا۔ کس بیس پہ اسلام لایا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے بنا پر۔ اخلاق کی تلوار وہ تلوار ہے جس کے اوپر چل جائے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اخلاق وہ زیور ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ کہنے اور ان تمام احادیث اور قرآن مجید کی آیتوں کو بتلانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے میرے بھائیو اور دوستو، کہ اسی طرح کا اخلاق ہم اور آپ لوگوں کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، بھول چکے ہیں اس اخلاق کو۔ آج ہمارے جسم سے غیروں کی بو آ رہی ہے، چاہے ہمارا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، ہمارا رہن سہن ہو، ہمارا حالات زندگی ہو، کوئی بھی چیز ہو، لے لیجئے اس کو، لباس ہی لے لیجئے، کپڑا ہی لے لیجئے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کچھ بھی لے لیجئے، آپ غیروں کی بو آ رہی ہے۔ ہمارے کپڑے غیروں کے طور طریقے پر پہنے جا رہے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کپڑا پہننے کا طریقہ، کپڑا کیسا ہونا چاہیے، لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، کون سا کلر زیادہ پہننا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے وہ چیزیں بتلا دی تھی، اور اس کے فوائد بھی بتلا دیے تھے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر کے ہم ان احادیث مبارکہ کو اپنے پیروں تلے رود دیتے ہیں اور اس کی فکر تک نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آج جو ہم اور آپ لوگ ان حالات کا رونا روتے ہیں، ان مصائبات کا رونا روتے ہیں، ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہے، یہ ہمارے خود کے اعمال کی کرتوت ہیں۔ ہمارے کیریکٹر میں تو وہ مٹھاس ہونا چاہیے کہ اپنے تو دور، غیر بھی ہمارے کیریکٹر سے ہماری طرف جھکے ہوئے چلے آئیں۔ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام کا بنیادی اصول کیا تھا پھیلنے کا؟ یہ اخلاق ہی تھا، اخلاق ہی تھا جو اسلام کو یہاں تک لے کر کے آیا۔ اتنے سارے کے سارے لوگ جڑ گئے، یہ اخلاق کی بیس پر پھیلا ہے، یہ تلوار کی بیس میں نہیں پھیلا ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ لوگ اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے کیریکٹر کو، اپنے بیہیویئر کو درست کریں، اور اپنے اخلاق سے غیروں کے بو کو چھوڑ دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بو کو اپنے جسم کے اندر پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا ہی گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے کردار کی تکمیل کروں، اچھے کیریکٹر کی تکمیل کروں، میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اگر اخلاق کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسری تمام چیزوں کے ایک ترازو میں رکھا جائے تو اخلاق کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا میرے بھائیو اور دوستو جتنا وہ دوسری چیز کا پلڑا نہیں بھاری ہو سکتا ہے۔ یہ اخلاق ایک ایسا زیور ہے، ایک ایسا زیور ہے جس سے ہم اور آپ لوگ بچھڑے ہوئے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں اپنے اخلاق کی بیس پر۔ لیکن اگر ہمارا بیہیویئر نہیں ٹھیک رہا، ہمارا کیریکٹر نہیں ٹھیک رہا تو ہم سے دوسرے کیا جڑیں گے، ہم سے اپنے بھی دور چلے جائیں گے، ہم سے دوسرے بھی نہیں جڑیں گے، ہم سے اپنے بھی دور چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ایسے اخلاق کی مثالیں پیش کر کے دکھائی ہیں۔ بازار میں اگر جایا کرتے تھے تو اس میں بہت سارے صحابہ اپنے اپنے سامانوں کو خرید و فروخت کے لیے بازار میں بیٹھا کرتے تھے۔
لیکن اگر اتفاق سے کسی دن ایک صحابی رسول کا سامان زیادہ بک جاتا تھا اور دوسرے صحابی رسول کا سامان کچھ بھی نہیں بکتا تھا، قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر سامنے والے کو دیکھتے کہ اس کا سامان ابھی صبح سے نہیں بکا ہوا ہے، اگر ان کے دکان پر کوئی گراہک آتا تھا تو یہ کہہ کر کے اس کے دکان پر بھیج دیتے تھے کہ اس کے بھی بیچارے کے بچے ہیں، لڑکے ہیں، اولاد ہیں، بیوی ہیں، اس کے دکان پر چلے جاؤ، ہمارا تو آج کا گزارا ہو گیا ہے۔ لیکن آج ایسا کوئی بھی معاملہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اگر آج دو دکاندار آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے والے نے خوب بکری کر لی ہے اور اس کے سامنے والے نے جو ہے ابھی کھاتا تک نہیں کھولا ہے، ایک بھی پیسے کا نہیں بکری کیا ہوا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ آدمی یہ کہہ دے کہ بھائی وہ بھی صبح سے بیٹھا ہوا اس کے دکان پر چلے جاؤ، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بس ایک دن میں کروڑ پتی بن جاؤں اور امیر بن جاؤں، اس گاؤں کا، اس شہر کا سب سے بڑا مالدار آدمی بن جاؤں، یہ سارے سامان کو بیچ کر کے۔ اچھے اخلاق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اچھے کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، یہ تمام کی تمام زندگیاں جو ہے اس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ، اس کو اپنی زندگیوں کے اصول بناؤ، غیروں کے طور طریقے کو چھوڑ دو۔ یہ لوگ ایسے ہی ہوں گے آج جن کے کیریکٹر کو ہم اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا رہے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے دربار میں حساب و کتاب ہوگا تو ایسے پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے، ایسے پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے جیسے لگتا ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کبھی ان کی اور ان کی کبھی ملاقات ہوئی ہو یا اس نے اور اس نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہو، جانتے ہیں یہ معاملہ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں زیادہ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک اور بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اخلاق کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر بات کو، ہر چیز کو، منہ سے کوئی چیز نکلی اس کو ترنت ایکسیپٹ کرتے تھے، زبان سے کوئی حق کی بات نکلی اس کو ترنت ایکسیپٹ کر لیتے تھے اور اس کو ترنت اپنی زندگی میں فالو کرتے تھے۔ تب جا کر کے آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں تک کٹانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ جب شراب کی آیت نازل ہوئی، شراب کی حرمت کے اوپر جب آیت نازل ہوئی کہ آج سے شراب تم لوگوں کے اوپر حرام کر دی گئی، اللہ رب العالمین نے حکم جاری کر دیا کہ شراب حرام، اب کوئی بھی شراب نہیں پی سکتا ہے۔ مکہ کی گلیوں کا عالم یہ ہوا کرتا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ہوا کہ آپ جدھر بھی جاتے، جس بھی گلی میں جاتے، دیکھتے تو شراب کی ندیاں بہ رہی تھی، شراب کی ندیاں بہ رہی تھی، ہر گلی پر، ہر کونے پر، ہر چوراہے پر، جہاں بھی دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو بھی ہانڈیوں میں شراب کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا وہ تمام کی تمام شرابوں کو مکہ کی گلیوں کے اندر بہا دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف ایک اشارے پر، اللہ کے ایک حکم پر، اسی طرح کا امتی ہم کو بھی بننا ہے اور اسی نبی کے امتی ہم ہیں، اسی نبی کے پیروکار ہم ہیں، اسی نبی کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں۔ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اسلام کے پھیلنے کے لیے گالیاں کھائی ہے، مار پڑے ہیں، تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، اذیتوں کا سامنا کیا ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ہر بچے کی، ہر فرد کی، ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اسلام کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کے لوگوں کے سامنے، اپنے گاؤں گڑھی، پاس پڑوس میں سارے کے سارے لوگوں کے سامنے اس اخلاق کا کم سے کم اس کو پھیلا نہیں سکتے ہو تو کم سے کم اس کا اچھا اخلاق کے ذریعے سے اس کے طور طریقے کو تو بتلا دو کہ اسلام ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اپنی زبان سے، اپنے جسم سے، اپنی قوت سے، اپنی مالداری سے اگر تم ایک آدمی کو مسلمان نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم تم اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے کیریکٹر سے، اچھے بیہیویئر سے تم کم سے کم اپنی زندگی کو سنوار لو میرے بھائیو اور دوستو، اپنی زندگیوں کو بنا لو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اتنی پتھریں کھائی ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کے آگے سے چٹائی میں لپیٹ کر کے آگے سے دھواں دیا
دیا جاتا تھا اور منہ سے نکالا جاتا تھا, منہ سے دھواں دیا جاتا تھا, پیچھے سے نکالا جاتا تھا. یہ ساری تکلیفیں کیوں برداشت کی ہے؟ اس اسلام کی خاطر, اللہ کی خاطر اور جناب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی خاطر برداشت کی ہے. کم سے کم اگر ہم اپنی زندگی میں ایک آدمی کو اسلام کی طرف نہیں بلا سکتے ہیں تو ہم اچھا کیریکٹر پیش کر کے دکھا سکتے ہیں, اچھا اخلاق پیش کر کے دکھا سکتے ہیں, اچھا بیہیویئر دنیا والوں کے سامنے دکھا سکتے ہیں. کم سے کم اسلام کی صحیح معنوں میں اسلام کیا ہوتا ہے, اسلام کس کو کہتے ہیں, کس چیز کے ماننے کا نام اسلام ہے, یہ تو ہم کر سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام چیزوں کو اگر ہم بھول گئے ٹھیک ہے, بھول گئے کوئی بات نہیں ہے, لیکن کم سے کم اپنی زندگیوں کو سدھار لیں, اپنی زندگیوں کو سنوار لیں, اپنی زندگیوں کے اخلاق کو درست کر لیں, کیریکٹر کو درست کر لیں. ہو سکتا ہے ہمارے اچھے اخلاق کی بنا پر, اچھے کردار کی بنا پر, اچھے کیریکٹر کی بنا پر, اچھے اخلاق کی بنا پر ہو سکتا ہے کوئی آدمی متاثر ہو کر کے ہم سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اسلام کیا ہے, اسلام کس چیز کا نام ہے, اسلام کس کو کہتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق پر, ہمارے کیریکٹر سے فدا ہو کر کے وہ یہ تمام چیزیں پوچھ لے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اپنے اخلاق کو درست کرو, اپنے کیریکٹر کو سجاؤ, سنوارو, بناؤ, غیروں کے طور طریقے کو چھوڑ دو. اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اخلاق کو درست کر لیں. جس طرح سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر تھا, اسی طرح سے اپنا بھی کیریکٹر بنائیں. جس طرح سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر تھا, اس طرح کے کیریکٹر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر آدمی پریشانی میں ہے, اگر آج آپ کا شوہر پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو سمجھے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. یہ نہ کہ اس کی پریشانی کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کے اوپر قرض خواہوں کا بوجھ ڈال دے, پریشانیوں کا بوجھ ڈال دے, مصائبات کا بوجھ ڈال دے. میری ماں اور بہنوں, ہمیں بھی اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنے کیریکٹر کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو کے اخلاقوں کو درست عطا فرما دے. اللہ رب العالمین تو ہمارے کیریکٹر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے جیسا بنا. اللہ رب العالمین تو ہمارے اخلاق کو میں اسلام کی تعلیم بھر دے. اللہ رب العالمین تو ہمارے اخلاق کو صحیح معنوں میں اسلام والا اخلاق بنا دے. اللہ رب العالمین جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق تھا, اسی طرح سے ہمارا بھی اخلاق بنا دے. اللہ رب العالمین جو ہم میں سے مسلمان بھائی پریشان ہیں, مولا تو ان کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ رب العالمین جو ہم میں سے مسلمان بھائی قرضدار ہیں, مولا تو ان کے قرض کو دور عطا فرما دے. مولا جو بھی اس دنیا کے اندر مسلمان بھائی کسی بھی خطے, کسی بھی گوشے, کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر اگر موجود ہوں, پریشان ہوں, مولا تو ان کی پریشانی کو دور کر دے. مولا ہم خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, مولا تو ہماری خطاؤں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین یہ جو بارش ہمارے اوپر نازل کر رہا ہے, اللہ تو اس بارش کو ہمارے لیے برکت والی بارش بنا. اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہے, ایمان پر رہے, اسلام پر رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ